یہ کہانی ہے اندلس کے بادشاہ سلیمان کی۔ زمانے قدیم کی بات ہے جب اندلس کے سنہری دور میں علماء اور شاعر بادشاہوں کے دربار میں عزت پاتے تھے۔ ایک نیک اور دانش مند مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلیمان بن طارق تھا۔ اس کا محل سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا اور اس کے نیلے گنبد آسمان کی عکاسی کرتے تھے، مگر اس کی بادشاہی کی اصل شان نہ دولت تھی نہ شان و شوکت بلکہ اس کی دانائی تھی۔ سلیمان اپنے انصاف پسند فیصلوں، نرم دلی اور سنت کے گہرے عمل کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد وہ اپنے عظیم الشان صحن میں بیٹھتا اور امیر و غریب سب کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے مسائل اس کے سامنے لائیں۔ ایک دن دو تاجر اس کے دربار میں شدید جھگڑتے ہوئے آئے۔ ان کے درمیان ایک سونے کی تھیلی پر تنازع تھا۔ پہلا تاجر بولا، یہ سونا میرا ہے، میں نے اسے اس کے پاس امانت رکھا تھا اور اس نے چرا لیا۔ دوسرا تاجر بولا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سونا میرا ہے، میں نے اسے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ہجوم خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے غور سے سنا اور ہاتھ اٹھایا۔ سب خاموش ہو گئے۔ اس نے ایک خادم کو بلایا اور آہستہ سے کچھ کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مٹی کا پیالہ اور پانی کا جگ لایا گیا۔ سلیمان نے سونے کی تھیلی مٹی میں رکھی اور اس پر پانی ڈال دیا، پھر مسکرایا۔ رک جاؤ، اس نے کہا، دیکھتے ہیں زمین کیا ظاہر کرتی ہے۔ کچھ لمحے گزرے اور پانی کی سطح پر ایک باریک ریت اور ریشے تیرنے لگے۔ بادشاہ پہلے شخص کی طرف مڑا۔ تم کہتے ہو کہ تم نے یہ سونا امانت رکھا تھا نا؟ جی حضور۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں ایک بکر ہوں، ریشم اور کپڑا بنتا ہوں، پہلے آدمی نے جواب دیا۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ اور تم؟ اس نے دوسرے شخص سے پوچھا۔ میں کانکن ہوں اور زمین کے اندر کام کرتا ہوں۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کہا، اس سونے پر کپڑے کے ریشے اور ریت کے ذرات ہیں۔ یہ سونا اس شخص کا ہے جو کپڑے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہجوم حیرت سے ڈوب گیا۔ بادشاہ نے سونا اصل مالک کو واپس کر دیا اور جھوٹ بولنے والے تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، عدالت میں جھوٹ نہ بولو، اللہ دیکھتا ہے چاہے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں۔ اس کے بعد لوگ کہا کرتے تھے کہ بادشاہ کی آنکھیں گوشت اور ہڈیوں کے پار دیکھ سکتی ہیں، انسان کی روح میں، مگر سلیمان ہمیشہ یہ کہتا، میں نہیں دیکھتا، اللہ کا نور ہے جو رہنمائی کرتا ہے۔ بادشاہ سلیمان بن طارق نے برسوں حکومت کی، نہ کہ تلوار سے بلکہ دانائی اور ایمان سے۔